تو مارکہ حق بنیانو مرصوص کی تاریخی کامیابی کا 1 سال مکمل ہو چکا ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر بین الاقوامی امور احمد حسن عرابی صاحب. احمد حسن عرابی صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت ایک بزدل دشمن ہے، اور ایسا بزدل کہ اپنا لگایا ہوا میدان وہاں پر بھی وہ ٹک نہیں سکا، اور جب مار پڑی تو میڈیا پر جھوٹ پھیلانا شروع کر دیا. یہ جو بھارت کی شرمناک حرکت ہے، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں، مارکہ حق جو ہے اور بنیان المرصوص جس طریقے سے پوری دنیا کے سامنے اس نے بھارت کو ایکسپوز کیا ہے، اور بھارت نے جو فالس فلیگ آپریشن کے جھوٹ سے لے کر اس کے بعد پاکستان کے اوپر حملہ کرنا، اور اس کے بعد سے جس طریقے کی ان کو ہزیمت اٹھانی پڑی، آئی تھنک اس پہ تو سب کی جیسی رائے ہے. پوری دنیا کو پتا ہے کہ کون ایگریسر ہے، پوری دنیا کو پتا ہے کہ بھارت احمد حسن عرابی ہے. اور اس کیا جی، آپ تک آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آ رہی ہے، آپ سن سکتی ہیں؟ جی بالکل، آپ اپنی بات مکمل کیجیے. جی میں وہی عرض کہہ رہا ہوں کہ باقی پوری دنیا کو اس بات کی انڈرسٹینڈنگ اس وقت موجود ہے کہ کس طریقے سے بھارت نے وہ ایک جو آپریشن سندور کا ایک ڈرامہ انہوں نے کیا، اور اس کے بعد کس طریقے سے انہوں نے پاکستان کے اوپر ایگریشن کیا. تو سب کی اوپینین اس بارے میں سیم ہے. اٹ واز اے ڈیزاسٹر فار انڈیا، اور جہاں پہ انڈیا کا ورسٹ آف دا ورسٹ سامنے آیا پوری دنیا کے، اسی طرح پاکستان کے لیے جس طریقے سے پاکستان نے اس کانفلکٹ میں ایکٹ کیا، جس طریقے سے پاکستان نے ریسٹرینٹ کے ساتھ بھارت کو جواب دیا، جس کیلکولیٹڈ طریقے سے جواب دیا، پوری دنیا کے سامنے پاکستان جو ہے ایز اے ریلائبل پارٹنر، ایز اے کریڈیبل کنٹری کے طور پہ سامنے آیا. اور آج پاکستان از دا نیٹ اسٹیبلائزر ریجنل. اور دوسری طرف آپ انڈیا کو دیکھیں تو انڈیا از بالکل بیک گراؤنڈ میں جا چکا ہے پوری دنیا کی. اچھا احمد صاحب، اس 1 سال میں چونکہ مارکہ حق کو مکمل ہوئے پورا 1 سال ہو گیا ہے، اور بڑی خوشی کی بات ہے، اور ہم اس خوشی کو منا بھی رہے ہیں. اس 1 سال میں عسکری طور پر اور تکنیکی طور پر آپ اپنا کیا تجزیہ دیں گے؟ پاکستان نے کیا کیا گین کیا ہے؟ دیکھیں، جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ پاکستان نے عسکری طور پہ تو پاکستان نے جو گین کیا وہ تو پوری دنیا کے سامنے ہے. جس طریقے سے ایک میں ہمیشہ کوٹ کرتا ہوں، ایک فرینچ ڈیفنس اینالسٹ ہیں، انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کہ کس طریقے سے پاکستان نے نہ صرف اپنے آپ اپنی جو ملٹری کیپیبلٹیز ہیں ان کا مظاہرہ کیا، بلکہ پاکستان نے اپنے پارٹنرز کو بھی ریلائبل جو ہے ایک وار ان کی جو انڈسٹری ہے اس کو ریلائبلٹی کے ساتھ پوری دنیا میں اسٹیبلش کیا. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا سعودی عربیہ کے ساتھ چاہے ڈیفنس پیکٹ ہو، چاہے پاکستان کی آذربائیجان اور یہ سارے جو ممالک ہیں، لیبیا، یہاں پہ ہماری ڈیفنس اکوپمنٹ کی پذیرائی مل رہی ہو، یا پوری دنیا کے اندر پاکستان کی جو ڈیفنس کیپیبلٹیز ہیں وہ آ رہی ہیں، وہ تو اپنی جگہ کے اوپر پوری دنیا اس کو جانے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس ہارڈ پاور کے تھرو، اس ملٹری پاور کی ایگزیبیشن کے تھرو جس طریقے سے پاکستان نے انڈیا کو جواب دیا، پاکستان نے اپنی پولیٹیکلی اور اپنی ڈپلومیسی کو بھی پوری دنیا میں اسٹیبلش کیا. اور آج آپ اس کا آؤٹ کم دیکھ رہے ہیں. یہ جو پاکستان مارکہ حق کے بعد جس طریقے سے پاکستان کو بینیفٹ ہوا ہے پولیٹیکلی، ملٹریلی، ڈپلومیٹیکلی، وہ پرائس لیس ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اور وہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ سنو بال کی طرح بڑھتا چلا جا رہا ہے. بالکل. اچھا احمد حسن عرابی صاحب، یہ جو مارکہ حق ہوا، جو جنگ ہوئی، یہ صرف فضا میں نہیں ہوئی، یہ صرف میدانوں میں نہیں ہوئی، بلکہ میڈیا پر بھی ہوئی. تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا اٹ واز کنونشنل یٹ اے ماڈرن وار. جی بالکل، میں اگری آپ کے ساتھ کرتا ہوں. دیکھیں، ایک بڑے سینسیبل برٹش جنرل گزرے ہیں، ان کی ایک سٹیٹمنٹ تھی کہ جنگ کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے دشمن کو ختم کرنا ہے، جنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ول ٹو فائٹ ختم کرنی ہے. تو اگر ہم ول ٹو فائٹ ہمارا مقصد ہوتا ہے کسی بھی قوم کا جنگ کرنے کا نا، تو پھر اس میں میڈیا اور انفارمیشن اسٹریٹجی بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے، کیونکہ آپ کو موٹیویٹ بھی یہی کر کے رکھتی ہے، دشمن کو ڈی موٹیویٹ بھی یہی کر کے رکھتی ہے. اب پوری، اور یہ دس از پارٹ آف جو جنگیں دنیا میں لڑی گئی ہیں، یہ بڑا انٹیگرل پارٹ اس کا ہوتا ہے انفارمیشن اسٹریٹجی. یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ انفارمیشن اسٹریٹجی ایک باقاعدہ سائنس ہے، اس میں بھی پروفیشنلزم آتا ہے، اس میں بھی جو ہے آپ کے پورے کانٹورز ہوتے ہیں، اس میں بھی آپ کو آپ کی سینس جو ہے وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی انفارمیشن اسٹریٹجی کو کس طرف لے کے چل رہے ہیں. بھارت کی اپنی انفارمیشن اسٹریٹجی، پاکستان کی اپنی انفارمیشن اسٹریٹجی. ہماری انفارمیشن اسٹریٹجی میں فرق یہ ہے کہ ہماری سچ کے اوپر بیس کرتی ہے. ہم جو ہارڈ سچ ہے وہ بولنا چاہتے ہیں، کہنا چاہتے ہیں، کہتے رہیں. اور ہماری ایک بیگیج ہے 70 سال کا پاکستان کا، ایک ہمارا ایک پورا ایک لیگسی ہے 70 سال کی، اور پھر اس کے بعد 1400 سال سے جو مسلمانوں کی لیگسی چلتی چلی آ رہی ہے سچ بولنے کی، تو وہ دیٹ از پارٹ آف آر انفارمیشن اسٹریٹجی.
اسٹریٹجی. دوسری طرف بھارت ہے, بھارت کا دا انٹائر انفراسٹرکچر آف دیئر انفارمیشن اسٹریٹجی وہ جھوٹ فیک پروپیگنڈا کے اوپر بیس کرتا ہے, اور اس کی بھی اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے. بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ کوئی سویلائزیشنل ایتھوسی نہیں ہے, کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہے. 1000 سال تک ان کی جو اگر اپنی تاریخ سچی دیکھے تو 1000 تک اٹ آلویز ٹوک اے مسلم رولر ٹو یونائٹ انڈیا, اور پھر اس کے بعد جو یہ اکھنڈ بھارت اور یہ سارے کانسیپٹس پرانے لے کے آتے ہیں اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, وہ سارے فکشنل ہیں. سو یہ دونوں ممالک کا ایک بیک گراؤنڈ ہے انفارمیشن اسٹریٹجی کا. اس وجہ سے انفارمیشن وارفیئر پلیڈ اے ویری وائٹل رول مارکہ حق بنیان المرصوص کے دوران. لیکن پاکستان کی انفارمیشن اسٹریٹجی تھی وہ بہت زیادہ پروفیشنل تھی, کیلکولیٹڈ تھی اور ٹروتھ بیسڈ تھی, سچ بیسڈ تھی. بھارت کی آن دی ادر ہینڈ جھوٹ. اب جو سچ ہوتا ہے وہ لانگ ٹرم ہوتا ہے, وہ لمبا چلتا ہے. جو جھوٹ ہوتا ہے اس کی ونڈو تھوڑی دیر کے لیے شاید اس کو ویوز زیادہ مل جائیں, لیکن اس کی جو ونڈو ہوتی ہے وہ بہت چھوٹی ہوتی ہے, اور پھر وہ اپنے وزن کے نیچے خود ہی دفن ہو جاتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ بھارت کا جو جھوٹ تھا وزن کے نیچے دفن ہو گیا, اور پاکستان کا سچ آج پوری دنیا کے سامنے. ٹھیک ہے احمد حسن صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. ابھی اس میں گفتگو میں شامل کرتے ہیں سردار مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق مستقل مندوب, چین اور امریکہ میں پاکستان کے سفیر بھی رہ چکے ہیں, سابق صدر آزاد جموں کشمیر بھی رہ چکے ہیں. بہت شکریہ سردار مسعود صاحب وقت دینے کے لیے. 1 سال مکمل ہوا ہے مارکہ حق کو. اس 1 سال میں ہم نے دیکھا کہ بھارت نے اپنا مکروہ چہرہ جو تھا وہ پاکستان کے سامنے تو پہلے ہی آیا تھا, لیکن دنیا کے سامنے بھی آیا کیا. ہم نے دیکھا کہ میدان جنگ میں تو وہ ہارا ہی, لیکن جو میڈیا وارفیئر جاری تھا اس میں بھی بری طرح ناکام ہوا, اور پوری دنیا نے دیکھا کہ ہندوستانی میڈیا جو ہے وہ کس طرح سے کام کرتا ہے. کیا تجزیہ دیں گے, کیا اس طرح احاطہ کریں گے اس تمام 1 سال کا؟ سب سے پہلے تو میں ان شہداء کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں, خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں, جنہوں نے دفاع وطن کے لیے اپنی جانیں قربان کی گزشتہ برس. اور میں پھر جو ہے اپنی قیادت, فوجی اور سیاسی قیادت کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ملک کا صحیح فیصلوں کے ذریعے دفاع کیا, اور پوری کی پوری جو ہے آرمڈ فورسز کو موبلائز کیا پاکستان کے دفاع کے لیے. اور سیاسی قیادت نے بہت ہی عزم اور حوصلے اور استقامت کا ثبوت دیا. دوسرا اور اس میں پوری کی پوری پاکستانی قوم جو ہے مبارکباد کی مستحق ہے. اس کے علاوہ میں بتاؤں کہ اس جنگ کے پہلو تھے. ایک تو یہ ہے کہ یہ ثابت ہوا کہ ہندوستان نے پروپیگنڈا کیا ہوا تھا کہ دنیا میں بہت ہی طاقتور ملک ہے عسکری اعتبار سے, اور پاکستان کو اپنے مد مقابل نہیں سمجھتا تھا, لیکن اس کے باوجود ہمیشہ پاکستان کو نشانہ تنقید بناتا تھا, پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا تھا, اور اپنے عسکری روب اور دبدبے کے ذریعے کہتا تھا کہ وہ پاکستان کو شکست فاش دے گا. لیکن اس نے جارحیت کی, بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو جو ہمارا جواب تھا ان کو دفاعی اعتبار سے, اس کی کچھ خوبیاں تھیں. ایک یہ تھی کہ سب سے پہلی جو ہے وہ یہ ہوگی کہ ہماری جو بھی مدافعت تھی یا دفاع تھا وہ قابل اعتبار تھا, یعنی کریڈیبل ڈیٹرنس تھی, اور ساری دنیا نے اسے دیکھا. اور دوسرا یہ تھا کہ یہ ایک مربوط جڑا ہوا تھا جس میں تمام پلیٹ فارمز استعمال کیے گئے, وہ ایئر فورس کے, آرمی کے, نیوی ہماری چکرنا تھی, اور اس کے علاوہ جو ہے ہم نے سائبر سپیس کو استعمال کیا, میسائلز کو, ان مینڈ پلیٹ فارمز کو, ڈرونز کو استعمال کیا. اور یہ پاکستان کے لیے بھی, پاکستان کی فوج کے لیے ایک امتحان تھا. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے پریسیشن اور پروپورشنالٹی کیا, یعنی مطلب یہ ہے کہ جو بھی ہمارے ٹارگٹ تھے وہ نشانے پہ بیٹھے, اور اس کے بعد ہم نے متناسب انداز میں یہ حملے کیے. اگر پاکستان چاہتا, پہلے ہی چند گھنٹوں میں اس کو برتری حاصل ہو گئی تھی, فضائی برتری حاصل ہو گئی تھی, اگر وہ چاہتا تو وہ اسے نیکسٹ لیول پہ لے سکتا تھا. تقریباً 20 رفال گرا سکتا تھا, 20 طیارے گرا سکتا تھا, لیکن پاکستان نے اپنے پورے کے پورے جوابی حملے کو محدود کیا. ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے جو ہے انفارمیشن ایکو سسٹم کی بات کر رہے تھے, تو اس میں بھی میں کہوں گا کہ پاکستان کا ایک مربوط بیانیہ تھا, مربوط قومی بیانیہ تھا. اور پھر یہ ہے کہ پہلی مرتبہ جنگ کے دوران پاکستان نے جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اس کو مؤثر انداز میں استعمال کیا, اور اس میں شہری براہ راست شریک تھے. اور ایک اور کانسیپٹ ابھرا گزشتہ برس وچ واز کہ اسٹریٹجک کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے, کہ جب حالت جنگ میں ہوں تو آپ اسٹریٹجک کمیونیکیشن کیا کریں. اور اس میں جو سارے ٹیلی ویژن نیٹ ورکس تھے, میں ARI کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بھی بہت ہی اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا. پھر جو ہے ڈپلومیسی کے میدان میں ہمیں فتح نصیب ہوئی, اور اس میں ہماری ڈپلومیسی 22 اپریل 2025 سے لے کر ہندوستان کے حملے تک, اور ہندوستان کے حملے کے دوران جو ہماری جنگ تھی, اور اس کے بعد جو ہے
इंतहाई माहिराना और प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी का मुजाहरा किया। फिर यह है कि उसके फ़ौरन बाद और उसके दौरान ही हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स कायम कर दी थी। जब जंग हो रही थी तो उस वक्त हमारे तो बहुत से हलीफ और साथी थे, अज़रबैजान था, तुर्की था, मुसलमान ममालिक थे, लेकिन हिंदुस्तान तन्हा खड़ा था, यानी सिवाय इसराइल के उसके साथ कोई खड़ा नहीं था। और दूसरे ये कि उसके बाद जंग के बाद हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स बनाई दुनिया में, अमेरिका से दूसरे, और फिर जो है हमने जितना भी इक़दामात किए, यानी मैं सफारतकारी के नुक्ता नज़र से कह रहा हूँ, वो बैनुल अक़वामी क़ानून के दायरे में किए। हिंदुस्तान जारे था, उसने जो बैनुल अक़वामी क़ानून की खिलाफ वर्जी की, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की खिलाफ वर्जी की, हमारे सिविलियंस को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने बहुत ही प्रिसाइज और प्रोपोर्शनेट हमले किए थे। आखिरी नुक्ता मैं ये बयान करना चाहता हूँ कि मार्का हक एक कौमी यकजहती की भी इलामत है। उससे पहले जो है किसी की क्या साराई हो रही थी, हिंदुस्तान का एक ख्याल था कि पाकिस्तान की कौम बटी हुई है, लेकिन जब उसने हमला किया तो देखा कि पाकिस्तान की पूरी कौम बुनियाद मनसूस बन गई। और मैं समझता हूँ कि आगे भी हमारे पास चैलेंजेस हैं और पूरी की पूरी पाकिस्तानी कौम तैयार है। अगर आपके पास वक्त है अगर तब चलूँ कि देखिए, उस जंग की वजह से हमारे लिए बहुत से अस्करी सफारती दरवाजे खुले, माशी दरवाजे भी खुले और मौक़े पैदा हुए, जिसकी वजह से पाकिस्तान पोर्ट ऑफ पीस में शामिल हुआ। अब जो है ये वो ईरान और अमेरिका के दरमियान सफारतकारी और सालसी का फर्ज सर अंजाम दे रहा है। ये भी मैं समझता हूँ कि मार्का हक की वजह से मुमकिन हुआ, क्योंकि यकीनन ये एक बड़ी कामयाबी है सरदार साहब। और जितने भी चैलेंजेस हैं इनसे निपटने के लिए पूरी कौम जो है वो बुनियानुल मरसूस की मानंद अपनी पाक फौज के साथ है। आप साथ ही मौजूद रहिए। अहमद हसन अराबी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अहमद हसन अराबी साहब, जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन वॉर का या मीडिया वॉरफेयर का, जिस तरीके से भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया, गॉड फॉरबिड इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया, फिर लाहौर में उन्होंने बंदरगाह ढूंढ ली, और उसके मुकाबले में कंपैरेटिव एनालिसिस करें अगर तो पाकिस्तानी मीडिया ने जिस तरह से किरदार अदा किया, तो इन दोनों को आप किस तरह से देखते हैं? और फिर जिस तरीके से ये प्रोपेगेंडा किया गया सोशल मीडिया पर भारत की जानिब से, ये अवामी जहन पर कितना असरअंदाज होता है आपके ख्याल में? जी, भारत का एक बैकग्राउंड है जैसा 2014। अहमद हसन अराबी साहब, आपकी आवाज हम तक ठीक से पहुंच नहीं पा रही है। इस वक्त हम जिक्र कर रहे हैं मार्का हक का। बुनियानुल मरसूस की तारीखी कामयाबी को 1 साल मुकम्मल हो चुका है, और इस पर हम डिस्कस कर रहे हैं, अपनी शानदार कामयाबी को डिस्कस कर रहे हैं, और ये भी जिक्र कर रहे हैं कि जंगें अब मैदान जंग तक महदूद नहीं रह गई हैं, बल्कि मीडिया के जरिए स्क्रीन पर भी लड़ी जाती हैं। मार्का हक में भी भारत ने अपनी रुसवाई छुपाने के लिए मीडिया वॉरफेयर का इस्तेमाल किया, झूठा बयानियां फैलाने की कोशिश की, जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने भरपूर जवाब देते हुए नाकाम भी बनाया। और पूरी दुनिया ने देखा कि एक जानिब जब पाकिस्तान जो है वो सही, ठीक और मस्तनद खबर दे रहा था, वहीं पे भारतीय मीडिया जो है वो प्रोपेगेंडा कर रहा था। बिल्कुल शाइस्ता, जब हमने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो कितना जिम्मेदाराना किरदार अदा कर रहा है, तो दूसरी जानिब हम देख रहे थे कि भारत की जानिब से कितनी फेक न्यूज इतने कॉन्फिडेंस के साथ दी जा रही थी कि बाद में वो शर्मिंदा भी नहीं हो रहे थे और वो फेक न्यूज देते ही चले जा रहे थे। जबकि कंपैरेटिवली अगर हम पाकिस्तानी मीडिया को देखें तो पाकिस्तानी मीडिया तब तक खबरें रिलीज नहीं कर रहा था जब तक उनके पास मुस्तनद खबरें नहीं आ रही थी। और इस डिफरेंस को दुनिया ने देखा, और दुनिया ने जब देखा कि दो मीडिया किस तरह से काम करते हैं और कर रहे हैं, तो उन्होंने एनालाइज किया कि पाकिस्तान का मीडिया कितना जिम्मेदार मीडिया है।